پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وساءت کا سیئتک، اور تمہارا گناہ تمہیں غمگین کر دے، گناہ کرنے کے بعد تم افسوس کرو، گناہ کرنے کے بعد تمہاری رات کی نیندیں اڑ جائیں، گناہ کرنے کے بعد تمہارا کھانا چھٹ جائے، گناہ کرنے کے بعد تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، گناہ کرنے کے بعد تمہاری طبیعت بے چین ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد کسی کام میں تمہارا دل نہ لگے، گناہ یاد آتے ہی آنکھ سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں، گناہ تمہیں غمگین اور رنجیدہ کر دے۔ اگر یہ کیفیت تمہاری بن جاتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانت مؤمن۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، گناہ کر کے مسکرا رہا ہے، گناہ کر کے کہے لگا رہا ہے، گناہ کر کے اس کا تذکرہ فخر سے دوسروں سے کر رہا ہے۔ تجھے معلوم ہے مجھ پر کتنی لڑکیاں مر مٹتی ہیں، تجھے معلوم ہے مجھے کتنے لڑکے گھورتے ہیں، تجھے معلوم ہے مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں، تجھے معلوم ہے مجھے کس کس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں۔ العیاذ باللہ، جس قوم کا حال یہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد وہ قوم فرحت محسوس کر رہی ہو، خوشی محسوس کر رہی ہو، میرا مولا اس خوشی محسوس کرنے والے سے دنیا کی خوشی بھی چھین لیتا ہے اور آخرت کی خوشی بھی چھین لیتا ہے۔ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ گناہ انسان کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، گناہ کرنے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے، گناہ کرنے والا کمزور ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والا بزدل ہو جایا کرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب کسی اللہ والے کو اللہ عز و جل کے فضل سے ولایت کا مقام نصیب ہوا یا اللہ عز و جل نے انہیں کوئی مرتبہ عطا فرمایا، انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوتا اور وہ یاد آ جاتا تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، راستے کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ شاید یہ نوجوان یہاں کھڑا رہ کر اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا کسی نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ نہیں پہنچا، اس لیے وہ رو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہیں کھڑے رہ کر اس نوجوان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہاں سے ہٹے اور میں محسوس کروں کہ اس کا کام بن چکا ہے، لیکن کافی دیر تک جب وہ نوجوان وہاں سے نہیں ہٹتا اور آنسو بہتے ہی جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا نوجوان بتا کیا بات ہے، یہاں کھڑے رہ کر تو کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس جگہ پر کھڑے رہ کر تو آنسو بہا رہا ہے، کیا کوئی گم ہو گیا یا کسی کے آنے کا انتظار ہے اور وہ نہیں آیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور یقین مانے میری کوئی چیز گم نہیں ہوئی اور میں نہ کسی کا انتظار کرتا ہوں، بس معاملہ صرف اتنا ہے کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے میں رو رہا ہوں میری زندگی میں ایک مرتبہ اسی جگہ پر مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، آج جب میں اس جگہ پر پہنچا ہوں تو میرا وہ کیا ہوا گناہ مجھے یاد آ گیا، میں لرز گیا، اس لیے کہ زمین میرے گناہ پر گواہ ہے، قیامت میں میرے خلاف یہ زمین جب گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں پر گناہ کیا تھا تو میں اپنے کریم کو کیا جواب دوں گا، اس لیے اس زمین کے پاس کھڑے رہ کر آنسو بہا رہا ہوں تاکہ میرا مولا آنسوؤں کے صدقے میں زمین پر گناہوں کے لگے ہوئے دھبوں کو مٹا دے اور میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں گناہ یاد کر کے پہلے کے نوجوان رویا کرتے تھے اور آج کا نوجوان گناہ کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، گناہ کے انتظار میں بھٹک رہا ہے، گناہ کے دلدل میں ڈوب جانے کے لیے بھٹک رہا ہے، رات کی تاریکی میں اپنے دامن پر نہ جانے کتنے گناہوں کے دھبوں کا اضافہ کر رہا ہے۔ رات تو اس لیے ہے تاکہ گناہوں کے دھبوں کو مٹایا جائے، رات تو اس لیے ہے تاکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رات کو بسر کی جائے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان، آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں میں راتیں بسر ہو رہی ہیں اور کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی افسردگی نہیں۔
ہاں گناہ کا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب روزی میں تنگی ہو جائے، گناہ کا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے، گناہ کا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بڑھاپے کی دہلیز پر باپ پہنچ جائے اور بیٹا نافرمانی کرے، تب باپ یہ سوچتا ہے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے جو اللہ مجھے اولاد کی شکل میں دے رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اس سے پہلے کہ گناہوں کے عوض کے اندر مولا کی طرف سے کوئی پکڑ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے ندامت کے آنسو بہاؤ تاکہ میرا مولا گناہوں کو معاف فرما دے اور گناہوں پر پروردگار جل جلالہ عفو کرم کی قلم چلا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مومن کا حال یہ ہوتا ہے، وہ گناہ کر کے چین سے نہیں سوتا، وہ گناہ کر کے افسردہ ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے رزق میں نے خدا کا کھایا، رزق میں نے خدا کا کھایا، لباس میں نے خدا کا دیا ہوا پہنا، طاقت میں نے خدا کی استعمال کی، اب میرا مولا قیامت میں مجھ سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، طاقت عطا کی تھی، تو نے کس کام کے اندر خرچ کی؟ تو میں اپنے کریم کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی شخص گناہوں کو یاد کر کے، کوئی شخص گناہوں پر شرمندہ ہو کر، کوئی شخص گناہوں پر نادم ہو کر آنسو بہاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف زدہ ہو کر آنسو بہاتا ہے، تو وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے میرے آقا فرماتے ہیں اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم کے دیوانوں، آج ہماری قوم کا حال دیکھو، آج ہماری قوم ریت کے ذرے کی طرح ہو گئی ہے، کوئی ادھر پھینک دیتا ہے، کوئی ادھر پھینک دیتا ہے، ہمارا کوئی وقار نہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، ہماری کوئی آبرو نہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہماری قوم کے بچوں کی زندگی کو دیکھیں، ہماری قوم کے نوجوانوں کی زندگی کو دیکھیں، ہماری قوم کے نوجوانوں کی صبح و شام کا جائزہ لیں، تعلیمی اعتبار سے جائزہ لیں، اخلاقی اعتبار سے جائزہ لیں، عادات کے اعتبار سے جائزہ لیں اور اسی طریقے سے معاشی اعتبار سے جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان تباہی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں نے گناہوں کو حقیر سمجھنے کی بجائے گناہوں کو دنیا کی لذت سمجھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔